أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكاسب حبيب الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. ماہ ذی الحجہ کا مہینہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے. اسلامی سال کا یہ آخری سال ہے، آخری مہینہ ہے. عنوان تو یہ ہونا چاہیے تھا قربانی کے حوالے سے، لیکن ایک انتہائی اہم ضروری مسئلہ جو اس وقت پیش تھا، سود کے حوالے سے، جس کی وضاحت قرآن اور سنت کی روشنی میں بہت ضروری تھی. باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے رب کے شعائر اللہ میں سے جس کو رب العالمین کی ذات نے حرام قرار دے دیا، اور خالق کائنات رب السماوات والارض نے جس چیز کو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ اپنے اور اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے ان کے ساتھ اعلان جہاد، جنگ کا اعلان کیا. ایک ضروری مسئلے کے تحت آج میں نے سود کی حرمت قرآن اور سنت کی روشنی میں ضروری سمجھی، اس کو بیان کرنا مقصود ہے. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فرمان عالی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، ایک بات بحیثیت مسلمان ہم سب اپنے دل دماغ میں
رب ذوالجلال کی قسم، زمین اور آسمان کا نظام چینج ہو سکتا ہے، یہ زمین آسمان کی جگہ پہ جا سکتی ہے، آسمان زمین کی جگہ میں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے پر یہ سمندر پہاڑوں پہ جائیں، پہاڑ سمندر بن جائیں، یہ درخت ریزہ ریزہ بن جائیں، انسان کوئی اور مخلوق بن جائے، یہ ممکن ہے۔ ایک بات میں اور آپ حیثیت مسلمان اپنے دل اور دماغ کی تختی پر بٹھا لیں کہ رب کا فیصلہ اور رب کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ رب نے جس بات کو صحیح فرما دیا، رب نے جس بات کو کہا یہ صحیح ہے، ہم اس کو کریں گے، اس کے اندر ہماری نجات بھی ہے، ہماری کامیابی بھی ہے۔ جس چیز سے رب کی ذات نے منع کر دیا ہے، جس چیز سے رب کی ذات نے روک دیا ہے، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ہے اس چیز میں پڑو گے تو تمہاری ہلاکت اور بربادی ہے، یاد رکھ لو، عقل کے گھوڑے دوڑانے سے بہتر، عقل کی مستیوں میں جانے سے بہتر، رب کے حکم کے مطابق جس رب نے عقل دی ہے اس عقل کے فیصلے نہیں، رب کے فیصلوں پہ راضی ہو۔ رب کے ساتھ جب ٹکر لینے کی میں اور آپ، ہماری نہ اتنی طاقت نہ ہمارے اندر اتنی ہمت کہ ہم کیا رب کی ذات کے ساتھ بھی ٹکر لے سکتے ہیں۔ ابرا ایک بہت بڑا ہاتھیوں والا لشکر لے کر رب کی ذات کے گھر کو گرانے آیا، رب العالمین کی ذات نے اتنا بڑا کوئی بڑی فوج نہیں اتاری، قرآن کریم نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ وہ کتنی بڑی تعداد لے کر آیا اور کتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا کہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان جس وقت اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے، طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب جو مرضی ہے کروں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور دنیا کا بھی قاعدہ اور قانون ہے، جب انسان دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ظلم ہے، بڑھتا ہے اور مٹ جاتا ہے، لیکن وہی ظلم جب انسان اپنی طاقت، اپنے عہدے کے نشے میں کہیں رب کے مقابلے میں آ جائے، میں اور آپ رب کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا، اس سے اللہ کی ذات سے بار بار پوری قوم کو، پوری امت محمدیہ کو، ہم سب کو مل کر معافی مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے مقابلے میں تو نہیں آ چکے۔ وہ ابرا بھی بڑا لشکر لے کر آیا، رب کی ذات نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اور بھیج کے ان کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ جس ہاتھی کے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو لگتی تھی، روایتوں میں آتا ہے اگر سر میں لگتی تھی وہ ہاتھی کے پیٹ کے نیچے سے جا کے نکلتی تھی۔ اللہ کے مقابلے میں آنے سے ہزار بار اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کو اپنانے سے ہزار بار نہیں، بار بار سوچنا کہیں ایسا نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں شاید یہ صحیح ہو، یہ بات ہماری غلط ہے، اللہ سے ٹکر لینے سے بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ نمرود بھی ایک مرتبہ، میں نے شاید پہلے بھی قصہ بیان کیا، 60 لاکھ لوگوں کی ذرہ پوش لوگوں کی فوج لے کر رب کے مقابلے میں آیا، رب کو مارنے کے لیے۔ جب انسان کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، تو رب العالمین کی ذات نے کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں بھیجی، ایک معمولی سا مچھر، لنگڑا مچھر اس کی ناک کے اندر چلا گیا اور اسی مچھر کی وجہ سے اس کی ہلاکت اور بربادی بھی ہو۔ کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص اسلام کے جو شعائر اللہ ہیں، اسلام کا جو نظام ہے، جو قرآن اور سنت کا نظام ہے، اس کے معاملے میں اس کے اندر سے گنجائش نکالنا، اس کے اندر سے کوئی ایسے بہانے بنانا، اس سے راستے تلاش کرنا، یہ غیروں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، رب والوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، پورے قرآن مجید کے اندر رب العالمین کی ذات نے پورے قرآن کے اندر زنا، شراب، قتل غارت، حرام خوری، کسی کا مال دبانا، یہ ساری چیزوں کی اللہ نے سزائیں بیان کی ہیں، لیکن اتنی سختی کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کی۔ گناہ ہے یہ نہ ہو یہ سمجھ جائے کہ شاید ان کا گناہ نہیں ہے، اللہ نے سزائیں بیان ضرور کی ہیں، لیکن جتنی سخت سزا رب العالمین نے سود کی بیان کی ہے اتنی کسی اور چیز کی بیان نہیں کی۔ سود کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اٹل اور واضح کہہ دیا ہے کہ میں نے حلال احل اللہ البیع وحرم الربا، میں نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو، بے کو، ربا کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے۔ خرید و فروخت جائز طریقے سے احسن انداز سے کی جائے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے، اور وہی جس کو آج ہم نے پرافٹ کا نام مختلف قسم کے ناموں کے ساتھ شروع کر دیا اور کہتے ہیں یہ تو اسلام کا نظام ہے، یہ تو پرانا ایک نظام چل رہا ہے۔ جو لوگ جب تک اس نظام پر قائم تھے تو مسلمان بھی پوری دنیا پہ راج کرتے تھے، مسلمانوں کا بھی راج پوری دنیا پہ تھا۔ جب ہم نے مغرب کی نقالی کرنا شروع کی، ہم نے مغرب کی طرح سودی کاروباروں کو، سود کے لین دین کو پروان چڑھانا شروع کیا، ہم نے سمجھا جس طریقے پر وہ پروان چڑھے ہوئے ہیں شاید ہم بھی اس طرح چڑھ جائیں گے۔ میں نے کئی جمعوں میں یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ دوست اور دشمن کے ساتھ بالکل جدا جدا ہے، بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ مسلمان جس طرح ایک پرندہ قید خانے کے اندر، پنجرے کے اندر بند ہو، وہ اپنی مرضی کے مطابق نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ باہر نکل سکتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے، اسی طریقے پر ایک مسلمان کے لیے بھی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ مسلمان وہی ہے، صرف اپنا نام مسلمانوں والا رکھ لینا، اپنے نام کے ساتھ مسلمانوں کا لیبل لگا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال بھی مسلمانوں والے کرنے پڑیں گے۔ کفار کی نقالی جہاں پہ ہم کر رہے ہیں یاد رکھ لیں اس کے اندر تباہ و بربادی ہے۔ ہمیں تو یہ نکلنے والا مشرق سے سورج بھی ایک پیغام دے کے جا رہا ہے کہ میرے پیچھے مت آنا، میں جس مغرب میں جاتا ہوں وہاں پہ جا کے میں بھی غروب ہو جاتا ہوں۔ آج ہم نے مغرب کے پیچھے جانا شروع کر دیا، ہم نے ان سے یہ نہیں سیکھا کہ ان کے ہاں کاروبار میں حلال اور حرام کتنا ہے، ہم نے ان کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ ان کے اندر حلال اور حرام کس چیز کا نام ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا ان کے اندر محنت کتنی ہے، ان کے اندر سچ کتنا ہے، ان کے اندر جھوٹ کتنا ہے، ان کے اندر ملاوٹ کتنی زیادہ ہے، وہ اپنے کافر کے لیے کتنی زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان بھی تو اس چیز کو سوچیں۔ قرآن کریم نے سود کو واضح حرام قرار دے دیا ہے۔ سود عربی کے اندر اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ ربا کا مطلب وہ زیادتی ہے، وہ زیادتی جو مال کے اوپر اس شرط پر لگائی جائے کہ کوئی آدمی اس وقت کسی آدمی کو 2000 روپیہ، 5000 یا 50,000 روپیہ دے رہا ہے، اور اس شخص کو یہ کہے جب میں آپ سے یہ پیسے واپس کروں گا آپ نے 50 کے بدلے میں مجھے 70,000 روپیہ دینا ہے، بلکہ 1 روپیہ بھی اوپر 50,000 کے اوپر 1 روپے کی بھی شرط لگاتا ہے، یہ حرام ہے، حرام، یہ سود ہے۔ اور ایسا شخص اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لا چکے ہو، اس سے پہلے جتنی دفعہ سود کا کاروبار کر چکے ہو
تمہیں پتہ نہیں تھا، اگر آج تمہیں پتہ چل چکا ہے، اگر تم مومن ہو تو اس چیز کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اگر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہو، قرآن کریم کے اندر سود کھانے والوں کے لیے جو احکامات ہیں، غور سے میرے محترم دوستو سنو۔ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت والے دن وہ کھڑے نہیں ہوں گے، ایسے کھڑے ہوں گے یتخبط الشیطان من المس، جیسے ان کو شیطان نے خبط کر لیا ہے۔ یہ خبط کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پہ پاگل، دیوانہ، ایک ایسا آدمی جس کو دنیا کے ساتھ کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا، ایسا شخص جس کو مرگی کی بیماری ہو، وہ کھڑا ہو رہا ہے پھر گر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے پھر گر رہا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ یہ اس حال میں آئے گا، یہ کبھی اٹھ رہا ہوگا پھر گر رہا ہوگا، کبھی اٹھ رہا ہوگا پھر گر رہا ہوگا۔ یہ سود خوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے۔ اتنا سخت حکم اللہ نے کسی اور کے بارے میں نہیں دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آقا علیہ السلام کو مشاہدات کروائے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں دیکھی۔ فرمایا کہ میں نے ایک جگہ میں دیکھا آدمی یا انسان ہے، ان کے پیٹ کمروں سے بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور ان کے اندر یہ مختلف قسم کے جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں جو اس انسان کو کاٹ رہے ہیں، اور اس کا پیٹ اتنا بڑا کمرے سے بڑا ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا سود خور آدمی ہے، یہ سود کھانے والا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے دیکھا ہے خون کی نہر ہے، خون کی نہر کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جبریل امین کھڑے ہیں، اس آدمی کے منہ پہ اس طرح مٹی مارتے ہیں، وہ دوبارہ اس خون کی نہر میں چلا جاتا ہے اور خون پی رہا ہے۔ میں نے حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ملتا ہے۔ سود کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، جس کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم سود کھائیں گے، شاید اس کے اندر ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر نے واضح فرما دیا اگر تمہیں گندی اور خباثت چیز اگر کثرت سے نظر آ رہی ہے، اگر وہ تمہیں خوبصورت نظر آ رہی ہے، فرمایا خبیث چیز کے اندر برکت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ لو، قرآن کریم واضح کہہ رہا ہے اللہ نے صدقات کے اندر برکت رکھی ہے، ان خبیث، ان ربا، ان سود کے اندر ربا برکت نہیں ہے۔ اور سود کھانے والا انسان خود سوچے کہ کل جس وقت مجھے قبر کے اندر رکھا جائے گا میں نے رب کی ذات کو کیا جواب دینا ہے۔ اللہ نے تو یہ بات واضح کر دی جو سود کھا رہا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی یہ اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کو دعوت دے رہی ہے کہ جس کو کھانے والے پیچھے کوئی اور ہوں گے، سزائیں قبر کے اندر اور میدان محشر میں بھگتنے والے میں اور آپ ہوں گے۔ کھائے گا کوئی؟ آج ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیث مبارکہ غور سے سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سود کے 70 درجات ہیں، 70۔ فرمایا سب سے کم، سب سے ہلکا، سب سے کمزور درجہ یہ ہے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، سب سے کم درجہ۔ میرے محترم دوستو ذرا سوچ لینا اپنے گریبان میں اور آپ ہم سب سوچ لیں، ہماری ماں کی طرف یا ہماری بہن کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھا لے بھائی قتل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں سود کھانے والا سب سے ہلکا گناہ اپنی ماں کے ساتھ خود بدکاری کرنا ہے۔ بتاؤ
جو 17 درجہ کا ہوگا، جو اعلیٰ درجے کا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، سود کا 1 پیسہ، 1 درہم، 1 روپیہ کھانے والا ایسا ہے جیسے اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے، 36 مرتبہ۔ اور یہ مال جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جس کی خاطر ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، اس کے لیے نہ ہمیں حلال کی پرواہ، نہ ہمیں حرام کی پرواہ، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مال اور معیشت ہماری چلے گی کیسے، جس کے لیے آج ہم سود کی لین دین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے ہاتھ سے کمائی کرنے والا، ہاتھ سے محنت کرنے والا، ہاتھ سے کاروبار کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سن لو، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں مرد پیدا کیا ہے، کیا ضرورت کہ ہم اس چیز کے لیے پڑ جائیں جس میں دنیا بھی ہماری خراب ہو جائے گی اور آخرت تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے برباد۔ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، کل تک جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج قبر کی پڑتال میں چلے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر سے گزر ہوا، ان سے سوال کیا گیا، بتاؤ قبر والوں تمہارا کیا حال ہے، بتاؤ تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ اگر جواب دیتے تو کیا جواب دیتے؟ کہتے ہمارے بعد ہماری بیویاں بیوہ ہو گئی، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، مال تقسیم ہو گیا، یہ والی جگہ بڑی خطرناک ہو۔ اس جگہ کی تیاری میں اور آپ بھی کریں، اور موجودہ دور کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے اور ہمارا فرض ہے، میں نے جمعے کے شروع میں بھی کہا، یہ قربانی کا وقت تھا، قربانی کے مسائل بیان کرنے تھے۔ اس وقت موجودہ ہماری حکومت عدالت کے اندر سود کو جائز قرار دینے کے لیے پہنچی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہم سب اس سے معافی مانگے، اس میں حکومتوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے۔ یہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں کہ اللہ کی حرام کی اس چیز کے لیے حلال کرنے کے لیے ہم عدالتوں کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ پوری معیشت اگر ہماری ٹھیک ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس وقت قوم کے اندر سود عام ہو جائے گا، اللہ ان کے اوپر قحط سالی عام کر دے گا، ان کے اوپر مہنگائی عام کر دے گا۔ آج ہم اپنے اعمال کو چیک کریں، آج ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ ہم کن گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ درد دل بیان کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے اوپر ہر آدمی وہ سرمایہ دار ہے، اور کوئی بھی ہے وہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کو دعوت دینے والا میں خود ہوں، کوئی کسی کو نہ بولے، ان چیزوں کو لانے والا میں خود ہوں۔ ہمارے اعمال غلط ہیں، ہماری نمازیں غلط ہیں، ہمارے معاملات غلط ہیں، ہم نے سود کے لیے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا، قرآن کے فیصلوں کو ہم نے جھٹلا دیا۔ اور میں آج آپ سب کے سامنے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ یاد رکھ لیں ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ سود کا معاملات کرنے والے ہیں، اس کے لین دین کرنے والے ہیں، اس کے گواہ ہیں، اللہ کی سب کے اوپر لعنت ہے، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ ان چیزوں سے گریز کی جائے، ایسا نہ ہو کہ قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے عذاب مسلط کرے جیسے آج ہمارے اوپر مہنگائی کی صورت میں عذاب مسلط ہو چکا ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں۔ آپ کاروبار کر رہی ہیں، کاروبار کا طریقہ پوچھیں، معاملات کا طریقہ پوچھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صبح کے وقت نکلا ہوں، رات میری ساری معاملات میں گزر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں میری محنت کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آ رہی، میری کمائی کہیں سود کے زمرے میں تو نہیں آ رہی، کہیں ایسا تو نہیں میں سود کا لین دین کر رہا ہوں، دنیا سے تو چلے جانا ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو میرا رب میرے اوپر غضبناک ہو جائے۔ اللہ کا اعلان بھی ہے کہ ایسے ایک شخص کے ساتھ میرا کل قیامت والے دن غصہ ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وقت ایسا ہے، اور یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں قسمیں بھی اٹھائی ہیں
اللہ کسی بات کا حکم بھی دے دے، اللہ کسی بات کے بارے میں بات بھی کر دے، اس میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو ان 10 دنوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر میرے محترم دوستو، جہاں پر کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے دیکھ کر اللہ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگے۔ اگر اس سے پہلے سود کا معاملات کر لیے ہیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ طائب کر کے جو باقی رہ چکے ہیں، قرآن کا فرمان بھی ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر اس سے پہلے کر چکے ہو، اب اگر کچھ باقی معاملات باقی ہیں ان کو ختم کر دو، اللہ کے لیے توبہ طائب ہو جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سب کے اوپر آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے رہیں، اس کی وجہ سے اللہ کی دوسری مخلوقوں پہ بھی عذاب آتا رہے اور ہم سب اس کے اندر جرم کے اندر شریک ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات